احترام بھائیو دوستوں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس کے تول بھاری ہوگی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ پھر کامیاب۔ اور جس کے تول ہلکے ہو گئے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، تو اس کے لیے ہوگی پھر آگ، جس کے تول ہلکے ہو گئے۔ تول سے مراد یہاں نیکیاں ہیں، تو جب ترازو لگے گا اس میں نیکیوں کو تولا ہے۔ تو یہ ذرا بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس جہان میں ہم نے اپنی نیکیوں کو میں اضافہ کرنا ہے تاکہ تول بڑھ جائیں، ان کا وزن بڑھ جائے۔ کسی اور چیز سے وزن نہیں بڑھے گا، نیکی ہوگی تو وزن بڑھے گا، اور نیکی کم ہوگی تو نیکیوں کا وزن کم ہوگا۔ اس جہان کی محنت کیا ہے کہ نیکیوں کو بڑھانا۔ اب ایک صوفی صاحب ملے نوجوان کہ جی میں مراقبہ کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تو ایسے ایسے رنگ مجھے نظر آتے ہیں، سینے میں ایسے جیسے ہلچل۔ تو قابل احترام بھائی دوستو، رنگ نظر آنا یا سینے میں تحریک ہونا یہ ایک نیکی میں تو نہیں تلے گی، نیکیاں نیکی میں تلے گی، نیکی ہوگی تو اس کا توڑ۔ ان چیزوں کو حال کہتے ہیں، حال، آنا جانا حال، کبھی کوئی حال کبھی کوئی حال، اور ان میں تلوین ہے۔ حال وہ ہوتا ہے جو بدلتا رہتا ہے، حال اس کو کہتے ہیں جو بدلتا رہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو یہ حال نیکیوں میں اضافہ نہیں کرتے، یہ تو حال ہے۔ مقام ایک اور چیز ہے کہ جب انسان یہ محنت کرتا 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 قلبی ذکر کرے، اللہ سے محبت سیکھے، تو سیکھتا سیکھتا تو پھر اس کا مقام بلند ہوتا رہتا ہے۔ مقام کیا چیز ہے؟ مقام اس میں تمکین ہے، ٹھہراؤ ہے، وہ بدلتا نہیں۔ وہ کسی انسان کا شریعت پر چلنا کہ شریعت کتنا زندگی میں آ گئی، اس کو تو کہیں گے مقام، اور اس سے تو ہوگا نیکیوں میں اضافہ۔ حال سے نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوتا، تو حال قابل التفات نہیں ہے، نہ اس میں لگے، نہ اس کو کوئی چیز سمجھے کہ وہ کوئی چیز ہے، لا شیء۔ مقام جو ہے شرع شریف میں وہ ہے اصل انسان کی نیکیاں۔ مقام سے کیا مراد ہے کہ بھئی کتنا اس کا عمل شریعت پر ہو گیا، سنت کو کتنا ڈھونڈ رہتا ہے عمل کے لیے، سنت کو ڈھونڈنا یہ مقام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو ڈھونڈنے میں زندگی گزارنا، کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر چلنا، اس کو مقام کہا جائے گا۔ اور اگر تعلیمات کی خبر ہی نہیں، مثلا میں ذکر کرتا ہے خوب اور پینٹ کوٹ پہنتا ہے، کیا مطلب کہ لباس سنت کے موافق نہیں ہے، تو ذکر تو کرتا ہے
رنگ نظر آتے ہیں، سینے میں اسرار سمجھتا ہے، لیکن ہے وہیں کو کہ چاہیے تھا کہ بھائی اپنی زندگی سنت پر لے آتا، وہ لاتا نہیں۔ ذکر سے مقصود تو اللہ کی محبت سیکھنا ہے، اور جب محبت دل میں آتی ہے تو وہ پھر کسی اور کی طرف نہیں جا سکتا۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ تو محبت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ جل شان کی اطاعت پہلے سے زیادہ ہو جائے۔ ایمان سے بھی ہوتی ہے، ایمان بڑھا لے، لیکن ایمان میں اجمال ہے، موٹی باتیں ہیں، اور محبت میں تفصیل ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی انسان جو ہے وہ اللہ کا حکم نہیں چھوڑتا، چھوٹے سے چھوٹا حکم وہ بھی اس کے لیے مبارک محترم ہوتا ہے، محبت جس کے دل میں۔ تو جب اللہ سے محبت سیکھنا پڑتی ہے، تو جو جتنا محبت الہی سیکھتا ہے اتنا اس کا شرع پر، شریعت پر عمل بڑھ جاتا ہے۔ اب شریعت کیا ہے؟ شریعت ہے پہلی بات ایمانیات۔ ایمان اللہ سے ہوتا ہے، اس کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ سے ہوتا نظر آئے، یہ فائل صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسری بات ہے عبادات، کہ جو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں اپنے آپ کو لگایا یا امت کو سکھایا، اسی طرح عبادات میں لگے۔ میں جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو، یہ عبادات۔ ایک جملے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ ایک صاحب نماز پڑھی انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے فلاں نماز دوبارہ پڑھو۔ انہوں نے دوبارہ پڑھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھر پڑھو۔ پھر صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مفہوم بتا رہا ہوں کہ جب تم رکوع سے اٹھو تو ساکن ہو، سکون حاصل کرو، اور جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھو تو سکون حاصل کرو، توقف کرو۔ یہ نہیں کہ ایک سجدہ کیا ابھی سر اٹھایا نہیں تھا تو دوسرا سجدہ۔ تو ساری تعلیمات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دین ہے۔ تو آپ کی ساری تعلیمات کو سیکھنا، ایمان سیکھنا، عبادات سیکھنا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اچھے اخلاق سیکھنا۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ کہ جو تم سے روکے اس کو دو، جو تم پر ظلم کرے تم اس پر ظلم نہ کرو، اس کو معاف کرو۔ آپ کے ذرا اخلاق دیکھیں تو صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اور آپ کی گھر کی زندگی، سبحان اللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ اس پیالے میں تم نے اپنے لب کہاں لگائے تھے؟ اور پھر فرمایا کہ میں اسی جگہ اپنے لب لگا کر تو پانی پینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے گھر کی، یہ نہیں گھر میں ڈانٹ ڈپٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے خادم فرماتے ہیں کہ کتنے سال خدمت کا کام کیا، فرماتے ہیں ایک دفعہ بھی مجھے نہیں ڈانٹا، بلکہ ایک دفعہ مجھے کسی کام سے بھیجا، میں باہر نکلا اور کھیل میں لگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور مجھ سے پیار سے کہا کہ تمہیں تو فلاں کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو آپ جیسے اخلاق اپنانا، اور معاملات، مالی معاملات، انتہائی ایک حساس یہ ہے
ایک ٹکا اگر کسی کا دبا لیا تو ایک بزرگ فرمائے تھے 500 نمازیں دینی پڑ جائیں گی، ٹکا، چند پیسے۔ تو اگر 100 روپیہ دبا لیا تو میرا اندازہ ہے کہ اس سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو شاید ساری زندگی کی نمازیں دینی پڑیں گی، اس کے بدلے میں دینی پڑیں گی۔ تو مالی معاملہ کسی کی چیز کو چھونا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں، استعمال بھی نہیں کرنا بغیر اس کی اجازت۔ تو اپنے مالی معاملات کی فکر کریں۔ اور سب سے مشکل ہے معاشرت، معاملات کے بعد کیا ہے معاشرت۔ معاشرت پر تو بڑے بڑے بزرگوں میں روتے دیکھے، ان سے عرض کیا کہ جی یہ نہ کریں، یہ تو رسم ہے، تو رو پڑے کہ جی میں رہ نہیں سکتا کہ یہ کریں، برادری ہے، ایسے لوگ ہیں، مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ معاشرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت کو سیکھیں، سادہ زندگی سیکھیں، سادہ، ہر وقت چیزیں نہ جمع کرتے رہنا، گھر بھر کے جگہ بھی باقی نہیں اور مزید ابھی طلب ہے، وہ بھی لے لیں، وہ بھی لے لیں، وہ بھی لے لیں، تو اپنی معاشرت کو بھی بدلنا پڑے گا۔ تو یہ ہے شریعت، اس پر چلنا پڑے گا، اور اس سے ہوں گی نیکیاں جمع۔ ورنہ بھائی اگر کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، تو وہ پتہ نہیں کتنی نیکیاں لے جائے، کسی کا مال دبایا تو شاید سب کچھ لی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس کے بارے میں فرمایا، میں مفہوم بتا دیتا ہوں۔ پوچھا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا میری امت کا ایک شخص ہوگا، اتنی نیکیاں لائے گا جیسے پہاڑ ہیں، پہاڑوں پر، لیکن لوگ آ جائیں گے دعوے دار، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، وہ دعوے ظاہر کریں گے کہ اس نے تو ہمیں غیبت کی تھی، میرا مال کھایا تھا۔ تو اللہ جل شانہ ان کے ان دعوے کے بدلے میں نا نیکیاں بانٹیں گے، حتیٰ کہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی اور دعوے دار باقی ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفہوم یہ ہے کہ پھر اللہ جل شانہ دعوے دار ہوں گے، ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالیں گے، اس کے ترازو میں، حتیٰ کہ پہاڑوں کے برابر اس کے گناہ ہو جائیں گے۔ ہمارے یہ ہے مفلس، مفہوم کا میری امت کا مفلس ہے کہ بھائی اصل مسئلہ تو ترازو کے وزن کا ہے کہ بھائی اگر تول بڑھ گیا تو بچ گیا، جنت مل جائے، ورنہ ایک نیکی کم ہونے سے آخر میں لوگ اتنا دوڑ بھاگ کریں گے کہیں سے ایک نیکی مل جائے، نہیں ملے گی۔ فرمایا بائی سے بھاگے گا، ایک یہ بھی اس کی تفسیر ہے کہ اس لیے بھاگے گا کہیں مجھے نیکی نہ مانگ لے، میرا تو اپنا پتہ ہے، اس لیے بھاگے گا۔ ہمارا مقصود یہ ہے بھائی کہ ہمیں شریعت کو اپنانا ہے، ان اعمال کو اپنانا ہے جس سے ہمارے ترازو میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور وہ ہلکا نہ رہے۔ اس محنت میں لگے رہنا ہے، صبح شام دن رات نیکیوں کو ڈھونڈنا ہے، ایک ایک نیکی صحابہ رضی اللہ عنہ ڈھونڈا کرتے تھے۔ کسی نے کہا اگر کوئی جنازے میں جائے اور دفن تک رہے اور پھر جب دفن کر کے لوگ آ جائیں پھر واپس آئے تو اس کے لیے 2 قرات کا ثواب ہے۔
تو ایک صحابی کہنے لگے کاش تو پہلے بتاتا کتنے میں نے اپنے قرات ضائع کر دی۔ قرات بہت بڑا وزن ہے قرات میں، تو اس لیے جہاں سے کوئی نیکی ملے جہاں سے سلام کرنے میں پہل کرو تبھی نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، جواب دینے والے کو کم ملتی۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی عادت شریفہ تھی کہ کوشش کرتے تھے کام پہل کریں تاکہ ہمیں نیکیاں زیادہ مل جائیں۔ تو نیکیوں کی تو ایسی طلب ہو، ایسی طلب، کوئی چیز راستے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے ہٹا دینا اسے، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو ہماری کوشش محنت نیکیاں ڈھونڈنا ہو کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں۔ اصل ان پر انحصار ہے، ہمیں یہ شک نہیں کہ اگر ہمارے تول ہو گئے باری کفی عیشت باری تو یہ مزے میں رہے گا، بہترین زندگی گزارے گا، اور اگر تول ہو گئے ہلکے تو پھر اس کے لیے آگ، تو بھئی اپنے ترازو اپنی نیکیاں کہ وہ ہماری نیکیاں ہر روز بڑھتی جائیں۔ مسجد کی طرف آتے تھے ایک قبیلے والے، تو انہوں نے سوچا کہ مسجد دور ہے، قریب مکان لے لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دور سے چل کر آتے ہو، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم۔ تو پھر وہ نہیں آئے تھے، وہیں رہے کہ کہیں ہماری نیکیاں نہ کام ہو۔ تو اللہ جل شانہ بھائی ہمیں اس کی فکر عطا کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جی میں اللہ سے محبت ہو، تو وہ محبت جو ہے نا وہ جب آتی ہے دل میں پھر آدمی ہر ایک سے کٹ جاتا ہے، پھر اللہ ہی کی کو خوش کرنے میں، اس کے حکم ماننے میں، اس کی نافرمانی سے بچنے میں بھی لگ جاتا ہے، کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اس محبت کے سیکھنے کے لیے یہ مجلس سے ذکر ہے کہ بھئی اللہ کو ایسے یاد کریں کہ ہمارے دل میں اللہ کی یاد پکی آ جائے، ہمیں اللہ سے محبت حاصل ہو، اور اگر اللہ سے محبت حاصل ہو گئی تو پھر میرے بھائی دوستوں اس جہاں میں بہترین زندگی ہم آتے ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کبھی خوف آئے گا نہ ہو، تو بھئی وہ دوستی اسی محبت کا نام ہے۔ اس محبت کے سیکھنے کے لیے یہ جو ذکر بتاتے ہیں نا کہ بھئی ایسے بیٹھ کر روزانہ ذکر کرو کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، سننے میں مائل کرو، تو یہ ذکر سب کو کرنا چاہیے۔ اس ذکر کی برکت سے انشاءاللہ دل ستھرا ہو جاتا ہے اور اللہ سے محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو سب کو چاہیے کہ بھئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ روز یہ ذکر کرے، اس کو ذکر یا مراقبہ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی آوازیں آتی ہیں سینے سے جیسے گھنٹی بج رہی ہے، پھر اس گھنٹی کو اللہ اللہ بناتے ہیں، یہ گھنٹی نہیں ہے، اللہ 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 کی آواز ہے، محنت ہے، مسلسل محنت ہے۔ تو جب اللہ 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 صاف سنائی دے اب اس کا کام بن گیا، اس کو اللہ سے محبت حاصل ہو گئی اور یہی ذریعہ بن جاتے ہیں ذکر محبت کی حاصل کریں۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دل کی طرف اللہ